السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے، آج ہم سنائیں گے کہ کسی سے دوستی سے پہلے اسے پرکھ لو، جانچ کر لو۔ کیسے ہوگا؟ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستو، دوغلے دوستوں کا شکوہ کیا ہے؟ اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سچے دوست کون ہیں اور نام کے دوست کون ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ عربی کا شعر ہے کہ کتنے ہی دوست ہیں جن کی محبت زبان تک محدود ہے، پیٹھ پیچھے خیانت کرنے والے اور غمخواری سے خالی ہیں، بے تکلف مجھے ہنساتے ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں، جب میں ان سے الگ ہوتا ہوں تو ان کے تیر میرا پیچھا کرتے ہیں۔ دوست کی محبت ضائع کرنے والا عاجز ہے۔ ایک دیہاتی کا قول ہے، نقل کرتے ہیں، شاعر نقل کرتا ہے، سب سے عاجز وہ شخص ہے جو دوست کی تلاش سے قاصر ہو، اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے جس کو دوست ملا لیکن اس نے اس کی محبت برباد کر دی، ضائع کر دی۔ دوسرے کے لیے وہی صحیح انتخاب کر سکتا ہے جو اپنے لیے کر چکا ہو۔ عقل مند دورنگا نہیں ہوتا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں، عقل مند دوستی کی پاسداری میں کوتاہی نہیں کرتا، نہ وہ دورنگا ہوتا ہے، دو ناؤ پہ سوار نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ دو دلوں والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق اور قول و عمل کے موافق ہوتا ہے۔ ان دو آدمیوں کی دوستی میں کوئی خیر نہیں جن کے درمیان خلل نمود پذیر ہو اور وہ دیواریں ڈالے۔ انسان کی آنکھ دل کی بات ظاہر کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی آنکھیں بتا دیتی ہے۔ عربی شاعر نقل کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں محبت یا دشمنی جو کچھ ہو، آنکھ اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ بغض رکھنے والا، تکبر، گھمنڈ، کینہ کپٹ رکھنے والا اپنی آنکھ سے جو کچھ سینے میں ہو وہ بیان کر دیتا ہے، چھپا نہیں سکتا۔ آنکھیں بولتی ہیں اور منہ خاموش ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ضمیر قلب سے واضح طور پر معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی سے دوستی سے پہلے اسے پرکھ لو، جانچ پڑتال کر لو۔ شاعر کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے ہم عربی شاعر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں سے دوستی سے پہلے ان کا امتحان لے لو، ان کے امور کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ جب کسی متقی عقل مند آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے کی دوستی میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کو مضبوط پکڑ لو، اور جب اس کی لغزشیں ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور لغزش تو ہو ہی جاتی ہے، تو اپنی وسعت ظرفی سے اس سے درگزر کر دو، اسے معاف کر دو۔ جب کسی موقع پر کوئی نازیبا کلام، بیتوکی باتیں محبت میں دراڑیں ڈال دے تو اہل غضب کو کھڑا دیکھے تو بیٹھ جا۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت کیا ہے اس بارے میں؟ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، ایک مرتبہ جب کوئی اچھا دوست مل جائے تو اس کو تھام لو، کیونکہ
اس جیسا دوسرا نہ ملے گا۔ دوست وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دے، آپ کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ محمد بن حسین کہتے ہیں، کوفہ میں ایک دیہاتی تھا۔ اس کا ایک گہرا دوست تھا جو اس سے محبت کے بڑے دعوے کرتا تھا۔ دیہاتی نے اس کے دعووں سے متاثر ہو کر امپریس ہو کر اس کی مشکل لمحات کا غم خوار بنا لیا۔ چنانچہ دیہاتی پر جب کوئی مشکل آتی اور وہ اس کے پاس جاتا تو وہ ہر دفعہ اس سے دور بھاگتا۔ چنانچہ اس کو اپنی مطلب سے دور پا کر دیہاتی نے یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کیا ہے؟ آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب کسی کی محبت خوش آمدید، آپ کیسے ہو، آپ کا کیا حال ہے سے زیادہ نہ ہو اور وہ اپنی محبت کو ہنسنے اور باتوں تک محدود رکھے تو ایسی محبت پر اف ہی کہا جا سکتا ہے۔ زبان تیری شہد کی طرح میٹھی اور نفس حشاش بشاش ہے، اور تیرا مال تیرے دوست سے اتنا دور ہے جتنا کہ سریا نامی ستارہ ہے۔ تیرا دایاں ہاتھ خیر کا ارادہ کرے تو تیرا بایاں ہاتھ اس سے لڑتا ہے۔ محمد بن حازم نے یہ اشعار کہے ہیں، عربی شاعر، کہ کچھ دوست صرف ہنسی مذاق تک محدود ہوتے ہیں، اور کچھ دوست اللہ تجھے زندہ رکھے اور خوش آمدید تک محدود ہوتے ہیں، اور کچھ دوست آپ کا کیا حال ہے کہنے کے ساتھ اہل خانہ کی خیریت دریافت کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ایسا شخص، ایسا آدمی، ایسا دوست خاک آلود فقیر کے برابر بھی نہیں ہے کہ جب آپ اس کے مال سے مستغنی ہوں تو لین دین کے نعرے لگائے، اور جب آپ جو کچھ اس کے پیٹھ پیچھے ہے اس کو طلب کرے تو وہ آپ سے متاثر ہوگا۔ دوغلے بے وفا شخص سے دوستی مت کر۔ دوغلے بے وفا شخص سے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ عقل مند سے دوستی نہیں لگاتا، نہیں دو رخ سے دوستی لگاتا ہوں، اور عقل مند وہی بات ظاہر کرتا ہے جو دل میں ہو، اور ظاہری محبت سے زیادہ دلی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور مصائب آنے پر، پریشانی تکلیف آنے پر عقل مند کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے سابقہ محبت پر قائم رہتا ہے، کیونکہ جو شخص ایسا نہ ہو اس کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ سچے دوست کی صفات، سچے دوست کی علامات، اس کی نشانی کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ شخص میرا بھائی نہیں جو مجھ سے صرف زبانی محبت کرے، بلکہ میرا بھائی تو وہ ہے جو مصیبت تکلیف مصائب میں مجھ سے محبت کرے، اور جب میں تنگ دست ہو جاؤں تو اس کا مال میرا مال ہو، جب زمانہ اس کو مصائب میں جکڑے تو میرا مال اس کا مال ہو۔ فراخی کے زمانے میں جو کوئی بھائی چارگی کا دعویٰ کرے اس کی تعریف نہ کر، کیونکہ بڑے وقت میں بعض بھائی بدل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی محبت آپ کیسے ہو اور خوش آمدید تک محدود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پیسے کے معاملے میں لومڑی کی چال چلتے ہیں۔ ہشام اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں، حکمت کی باتوں میں لکھا ہے کہ اپنے اور اپنے والد کے دوست سے محبت کرو۔ دل دیکھنے کے لیے آنکھیں دیکھو۔ ابو حاتم کہتے ہیں
کہ اصلی اور بناوٹی محبت کا اندازہ کرنے کے لیے آنکھیں دیکھا کرو، کیونکہ دل میں جو محبت ہو آنکھ اسے ظاہر کر دیتی ہے، اس طرح دل میں جو بے رخی ہو آنکھ اسے بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ بس عقل مند آدمی دلی محبت معلوم کرنے کے لیے محبت کی طرف دیکھتا ہے، اور آنکھ اور دل کے درمیان، آنکھ اور دل کے بیچ ایسا راستہ پال لیتا ہے جو اس کی اصلی محبت کا پتہ دیتا ہے، اور اس ادراک سے اسے کوئی خیالی چیز نہیں رکتی۔ جبکہ اس کی برعکس ابراہیم شکلا کہتے ہیں، یہ خلیفہ مہدی کے بیٹے ہارون رشید کے بھائی ہیں۔ جو شخص تمہاری پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں ظاہری موافقت کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی ظاہری موافقت کو دل کے مطابق جانیں، کیونکہ آپ دلوں کے راز نہیں معلوم کر سکتے، لہٰذا جیسی زبان ہو ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، جیسی زبان ہو ویسا معاملہ کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ابراہیم بن شکلا کے یہ اشعار عربی میں ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں کہ مجھے جو اعلانیہ ایذا نہیں پہنچاتا، تکلیف، ایذا مطلب تکلیف نہیں پہنچاتا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو مجھے اعلانیہ ایذا تکلیف پہنچاتا ہے، کھلم کھلا جو مجھے اعلانیہ تکلیف پہنچاتا ہے، جو میری پسندیدگی میں موافقت ظاہر کرے، وہ میرے نزدیک امن اور محسن ہے۔ دلوں کو اللہ جانتا ہے، آپ زبان پر ہی اعتماد کیا کرے، بھروسہ کیا کرے۔ بعض لوگوں نے اس کے مخالف بھی کہا ہے کہ زبان کے بجائے آنکھوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ تھا ابراہیم بن شکلا کے یہ اشعار کی تشریح، اس کا معنی۔ ابراہیم کے ماموں کا خط۔ میرے ماموں نے، جو شاعر ہیں ابراہیم کے ماموں، اس کے خط کیا ہے کہ میرے ماموں نے اس بارے میں میری مخالفت کی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دلوں کے بارے میں زبانوں کے بجائے آنکھیں زیادہ واضح گواہی دیتی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں ایک خط بھی لکھا ہے جس میں حمد و صلات کے بعد وہ کہتے ہیں، بے شک مجھے تمہاری بے رخی کا معلوم ہو چکا ہے، جس نے مجھے تمہاری محبت کے بارے میں مایوس کیا، اور تمہاری آنکھیں ہمیشہ سے مجھے اس بغض کے بارے میں خبر دیتی رہی جو تم نے دل میں چھپایا ہے۔ اس خط کے نیچے انہوں نے اشعار لکھے جن کا ترجمہ نیچے دیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں جب محبت کروں تو اس شخص کی طرح منافقانہ محبت نہیں کرتا جو کبھی دشمنی ظاہر کر دے اور کبھی چھپائے۔ بغض اس کے دل میں چھپا رہتا ہے۔ بغض بمعنی کینہ، کپٹ، اس کے دل میں چھپا رہتا ہے، بس دل اس کو چھپاتا ہے اور آنکھ ظاہر کرتی ہے۔ آدمی میرے آنکھوں میں محبت کے دعوے دار کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کون سی محبت کا حامی ہے اور کون سی محبت کا دشمن ہے۔ تیری آنکھیں میری آنکھوں کو تیری بعض چیزوں پر مطلع کرتی ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو میں وہ چیزیں نہ جان سکتا۔ ابراہیم بن شکلا کا یہ قول، محبت کی علامات محبت کرنے والے میں ظاہر ہوتی ہے اگرچہ ان کی زبان نہ بولے۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو دوستی کے حوالے سے کہ دوست کی محبت کو ہم ضائع نہ کریں، دوست اگر ملتا ہے اس کی محبت کرے، دوستی کے ساتھ دوستی والا رشتہ نبھائے، دوستی والا کام کرے۔ جو سچا دوست ہوتا ہے ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے،
سچے دوست کی یہ علامات ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے، شیئر ضرور کرے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔